کئی سال پہلے کرۂ ارض پر لوگ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے کہ ایک دن کولمبس بحری سفر کرتے ہوئے راستے کو گم کر بیٹھا اور اس کرۂ ارض پر ایک نیا بر اعظم ڈھونڈ نکالا۔ کولمبس امریکہ تلاش کرنے کے بعد بہت جلد گھر واپس آ گیا۔ اس نے سب کو امریکہ کے بارے میں بتایا۔ سب کو امریکہ کے متعلق معلومات دینے کے بعد کولمبس ایک مرتبہ پھر امریکہ کے سفر پر نکلا۔ اس مرتبہ یہ سفر نہ تجارت کے لیے تھا، نہ راستہ گم کرنے کے لیے، بلکہ صلح کی خاطر ایک کاروان ہمراہ لے کر گیا۔ مختصر یہ کہ جب اس صلح کے کاروان نے چند دہائیوں میں 112 ملین ریڈ انڈین کو بے دردی سے قتل کر دیا، نیز 52 قبائل میں سے 48 قبائل کو مکمل نیست و نابود کر دیا، تو اس کے بعد ان لوگوں نے امریکہ کی ترقی کے لیے اور دنیا کی خدمت کی خاطر شب و روز کوششیں تیز کر دیں۔ بالخصوص امریکہ کے مکین سیاہ فام ان کے مد نظر تھے۔ اتنے تعمیراتی کام کیے کہ بالآخر خام مال کے لیے مشکلات سے دوچار ہو گئے۔ یہی چیز وجہ بنی کہ دوسرے ممالک کی طرف رخ کریں اور دوسرے ممالک کی بھی خدمت کریں، البتہ صرف رضائے خدا کی خاطر۔ ان تمام محروم ممالک کی خدمت کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ممالک جو محروم نہیں ہیں ان کی بھی مدد کریں، اور وہ جگہ مشرق وسطیٰ سے بہتر کون سی جگہ ہو سکتی تھی؟ لیکن جب مشرق وسطیٰ پہنچے تو داستان کسی حد تک بدل چکی تھی۔ کچھ چیزیں ان کی پریشانیوں میں اضافے کا باعث بنی۔ وہاں ایک نیا دوست بے نام اسرائیل ملا۔ اتفاقاً وہ بھی لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا تھا۔ البتہ مشرق وسطیٰ میں بعض لوگ ایسے تھے جو اس صمیمی دوست کی خدمت کرنے میں رکاوٹ بن رہے تھے، لہٰذا ان دو دوستوں کے پاس انہیں راستے سے ہٹانے کے سوا کوئی اور دوسرا راستہ نہ تھا۔ اس بات سے غافل تھے کہ انہیں راستے سے ہٹانے کی خاطر بہت سارے اخراجات اور بہت سارے بے گناہ خون بہانا پڑے گا۔ خلاصہ یہ کہ ایک طویل اور تھکا دینے والی جنگ کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنی حکمت عملی کو تبدیل کریں۔ اسلامی منصوبہ اسلام کے خلاف۔ یہی وہ موقع تھا کہ امریکہ اپنے قدیمی دوست آل سعود جو کہ ظاہراً مسلمان تھا سے ملنے گیا، اور وہاں اس نے تکفیریت کا بیج بویا، اور یہ بیج پودا بنا اور پھر نشو و نما پاتا رہا۔ وہ ایک تناور درخت بن گیا، پھر ایک خطرناک وائرس کی طرح مسلمانوں کی جان کے در پہ ہو گیا۔ تکفیریوں نے تمام امریکی اور اسرائیلی خواہشات کو عملی کرنے کی خاطر زمین ہموار کی۔ پہلی بات، اسرائیل کا امن۔ تکفیریوں کے مسئلے سے پہلے تک سارے خطے کے مسلمانوں کی توجہ اسرائیل کو نابود کرنے کی طرف تھی، لیکن اب دوسری بات، وسیع سطح کا منافع تھا جو ان لوگوں کو امریکہ اسلحہ فروخت کرنے سے حاصل کر رہا تھا۔ تیسری بات، سستا تیل اور بعض اوقات مفت تیل کا حصول تھا جو کہ عراق اور شام کے قبضہ شدہ شہروں سے نکل کر ان کی جیب میں جا رہا تھا۔ چوتھی بات، حقیقی محمدی اسلام کا راستہ روکنا تھا، وہ اسلام جو ان کی تفرقہ بازی والی سیاست کا مخالف ہے۔ اسلام کا متوقف ہونا امریکی استعمار کا بڑھتے رہنا ہے۔ پانچویں بات، جنگ میں شامل ممالک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا تھا تاکہ وہ پسماندہ رہ جائیں اور ہمیشہ و دائمی طور پر مغرب کے دست نگر ہو کر رہ جائیں۔ آخری بات، کم ترین خرچ اور بہترین منافع کے ساتھ خطے پر مکمل کنٹرول کرنا تھا۔ مشرق وسطیٰ میں قتل کیے جانے والے مسلمان، مشرق وسطیٰ میں جنگ کے لیے امریکی بجٹ۔ مختصر یہ کہ آج کل یہ دونوں دوست اپنی کرسیوں پر نیم دراز حالت میں میز پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھے ہیں اور اپنے جفاکش اور سخت جان سپاہیوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ یہ سپاہی سارے خطے کو تہوبالا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ دونوں دوست انہیں دیکھ کر محظوظ ہو رہے ہیں۔